بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جماعت دہم اردو کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شعراء اور مصنفین کا تعارف تو ہمارے شارٹ سلیبس میں نہیں ہے، اس لیے ہم بلند خوانی اور تفہیم سے اس کو شروع کریں گے۔ تو اب ہم بچوں تھوڑا سا کام ذرا جلدی کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے ساتھ ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی چلاتے رہنا ہے اور جلدی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت عبداللہ یہ عرب کی ایک لڑکی ہے جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی تھی، اور غالباً یہ جنگ 1912 میں ہوئی تھی۔ اب ہم اس کی بلند خوانی بھی اور ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی اور تفہیم بھی کرتے چلے جائیں گے۔ آپ نے جلدی جلدی اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ آبرو امت مرحوم، یہ ایسی امت جس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس کی تو عزت ہے۔ اے فاطمہ، ایسی امت جس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی تو عزت ہے۔ آبرو عزت، امت مرحوم رحم کی ہوئی امت۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشت خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی کی ایک مٹھی، اور مراد ہے اس کی قبر کی مٹی، فاطمہ کی قبر کی مٹی۔ یہ سعادت حور سارائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت نیک بختی حور سارائی، سارا کی حور بننے کی، سارا کی حور بننے کی یہ نیک بختی تیرے مقدر میں تھی، تیری قسمت میں تھی، تیرے مقدر میں تھی۔ غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سقائی کہتے ہیں پانی پلانے کو، وہ بچوں اسی سے سقا پانی ماشکی۔ غازیان دین، غازی کی جمع ہے غازیاں، دین کے غازی، دین کے غازیوں کی پیاس بجھانا یہ تیرے مقدر میں تھا۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، بے تیغ و سپر بغیر تلوار کے اور بغیر ڈھال کے، یعنی اسلحے کے بغیر، نہتہ ہونے کی صورت میں۔ یہ نہتہ ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے جسارت آفریں، شوق شہادت کس قدر، اور تیرا شہادت کا شوق یہ حوصلہ دینے والی چیز ہے۔ بھئی بچوں، تھوڑا سا آپ کو یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر نہتہ ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کا کرنا اور شہید ہونے کا شوق، یہ ہے جسارت آفریں، حوصلہ دینے والی چیز، جسارت آفریں حوصلہ دینے والی چیز۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی، پھول کھلنے سے پہلے کی حالت کو کلی کہتے ہیں۔ گلستان خزاں منظر، ایسا باغ جو خزاں کا منظر پیش کر رہا ہو، یعنی مرجھا گیا ہو، مرجھا گیا ہوا ہو۔ تو یہ کس کو کہا؟ اس امت کو کہا گلستان خزاں منظر، ایسا باغ جو مرجھا گیا ہوا ہو، جو خزاں کا منظر پیش کر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ کلی، اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ پھول اور کلیوں کا ہونا اس میں یہ مشکل اور عجیب سی بات ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت عبداللہ جو ایک کلی کی شکل میں تھی، اس گلستان خزاں منظر میں یہ ایسی چنگاریاں، ایسی کلیاں بھی ابھی ہیں، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، اور فاطمہ بنت عبداللہ جیسی چنگاری اللہ ہماری اس راکھ میں کیا تھی؟ راکھ بھی کہا امت کو، گلستان خزاں منظر بھی کہا مسلمان قوم کو۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اپنے صحرا میں بہت سے آہو ابھی پوشیدہ ہیں، جنگل میں، یا اس سے بھی مراد ہماری یہ امت ہے، یہ قوم ہے مسلمان قوم۔ ابھی تک بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، ہرن، آہو ہرن ابھی ہیں، اور برسے ہوئے بادل جس میں بجلیاں نہیں ہوتی ان میں ابھی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، خوابیدہ ہیں، سوئی ہوئی ہیں۔ صحرا میں بہت اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں۔ یہ جو ہمارے قوم ہے جو صحرا کی مانند ہو چکی ہے، اس میں ابھی تک بہت سے باکمال لوگ موجود ہیں۔ آہو سے مراد باکمال لوگ، معنی تو ہے اس کا ہرن، اور مراد ہے باکمال لوگ۔ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، برسے ہوئے بادلوں میں بجلی نہیں رہتی، لیکن یہ جو ہمارا برسا ہوا بادل، یہ بھی قوم کو کہا، اس قوم میں ابھی تک باوجود اس کے کہ یہ برسے ہوئے بادلوں کی طرح، لیکن بجلیاں اس میں سوئی ہوئی ابھی موجود ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، اے فاطمہ اگرچہ شبنم افشاں ہے، رو رہی ہے، شبنم
یعنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، قطرے بہہ رہے ہیں، یعنی آنکھ رو رہی ہے۔ فاطمہ اگرچہ آنکھ تیرے غم میں رو رہی ہے، لیکن نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ خوشی کا نغمہ عشرت، خوشی کا نغمہ بھی ابھی اس غم کے گیت میں موجود ہے، نالہ ماتم غم کا گیت۔ تو بھائی خوشی کیا ہے کہ فاطمہ شہید ہے، غم کیا ہے کہ ہم سے جدا ہو گئی۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص تیری خاک کا، یہ جو تیری قبر کی مٹی ہے، اس کا رقص یہ کتنا مزیدار ہے، نشاط انگیز ہے، مزیدار ہے۔ ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، اور تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کے مزے لے رہا ہے، زندگی کے درد سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، تو زندہ ہے، اور جس قبر میں تو ہے وہ تیری مٹی اس زندگی کے سوز، اس زندگی کے درد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پڑ رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تربت خاموش، تیری خاموش قبر ہے نا، بظاہر تو خاموش قبر لگ رہی ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، لیکن اس کے اندر ہنگامہ ہو رہا ہے۔ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ پڑ رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں، کہ تیری قبر کو جب بھی کوئی دیکھے گا اس کے جذبات جمع ہوں گے، اور گویا کہ ایک تازہ قوم اس سے تیار ہو رہی ہے، پڑ رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، ایک قوم تازہ، ایک تازہ قوم اس آغوش میں، اس گود میں۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ کہتے ہیں تازہ انجم کا، نئی محفل کا فضائے آسمان میں ظہور ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو شہید ہوتا ہے اس کی صفات کو بیان کرنے کے لیے، اس کی مدح سرائی کرنے کے لیے ایک فرشتوں کی محفل قائم کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تو جب دنیا سے گئی تو تیرے لیے بھی ایک تازہ محفل قائم ہو گئی فضائے آسمان میں۔ دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، اور ان کے نور کی موج، ان کے نور کی لہر، اس نے انسان نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی صفات میں اور آپ کی ستائش بیان کرنے میں اللہ نے انہیں لگا دیا۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، انداز کہن پرانا انداز، نو نیا انداز۔ جن کی چمک دھمک تابانی، جن کی چمک دھمک میں پرانا انداز بھی موجود ہے، نیا انداز بھی موجود ہے۔ پرانا انداز ہے جس طرح پہلے محفلیں قائم ہوئی اور شہداء کے لیے ہوئیں، ان کی وہ حمد و ستائش، ان کی ستائش بیان کرتی رہیں، اور نیا انداز بھی ہے کہ ایک دنیا نے ایک ایسا شہید دیکھا جس کی مثال ملتی ہی نہیں، تو ایک نئی طرح کا شہید تھا، اس لیے تذکرہ بھی ایک نئی طرح کا ہوگا۔ اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، تیرے کوکب تقدیر، تیرے مقدر کے ستارے کا وہ عکس بھی ہے۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی ہے، نو بھی ہے، ان کی وہ جو ستاروں کی فرشتوں کی نئی محفل اللہ نے قائم کی ہے، ان کی چمک دھمک میں پرانا انداز بھی موجود ہے، نیا بھی موجود۔ پرانا کیسے، نیا کیسے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور تیرے مقدر کے ستارے کا عکس بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو بچے اس کے الفاظ، مشکل الفاظ کے معانی اور تفہیم میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے بار بار پڑھ کر خوب سمجھنا ہے، تاکہ تشریح آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔